المسلمات وأجل بركهم. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سورہ یاسین. سورہ یاسین سٹارٹ کیے تھے ہم لوگ، اینڈ سورہ یاسین میں کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ یاسین میں 80 سے زیادہ آیتیں ہیں. یہ سورہ مکی ہے، یعنی یہ سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں سے ہے. آیتیں اس میں کتنی ہیں؟ آیتیں 83 آیات ہے، اور یہ سورہ مکی ہے. ہم لوگ سٹارٹ کیے تھے اینڈ ہم لوگ آیت نمبر 1 to 21 پڑھ چکے تھے. 20 تک ہم آ کے رکے تھے. آیت نمبر 20 سے آج سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اینڈ آیت نمبر 20 کی تلاوت پہلے کریں گے. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. I hope my voice is clear. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. یہ آیت نمبر 20، اس کو ہم نے سمجھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ وَجَاءَ اینڈ کیم، آیا، من اقصى المدینہ، مدینہ یعنی شہر، اقصى المدینہ یعنی شہر کے ایک کونے، ایک اطراف. یوجولی شہر کے باہر سببز کے لیے استعمال ہوتا ہے. رجلن ایک آدمی، ایک مرد، ایک امین. یسعیٰ دوڑتا دوڑتا، کوشش کرتا ہوا، بہت جدوجہد کے ساتھ آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور آ کے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اے میرے قوم والو، اتبعوا المرسلین. جب ہم لوگ حفظ کرتے ہیں یا آپ تلاوت کرتے ہیں تو زیر زبر کا ہم خیال رکھیں. تو اس کی پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ آیت نمبر آپ لوگ دیکھیے کون سی آیت میں تھی، جب ہم نے کہا تھا کہ جب اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے 2 لوگوں کو بھیجا. آیت نمبر 14، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. اللہ کہتا ہے کہ میں نے ایک قوم جو بت پرستی میں غرق تھے، توحید سے دور تھے، میں نے ان کے طرف 2 لوگوں کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، اور وہ 2 کھڑے ہوئے اور وہ بستی والے اور وہ گاؤں والوں کو بتا دیا کہ جو تم کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہے، خدا ایک ہے، اور توحید کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد نبوت کے بارے میں بتایا، قیامت کے بارے میں بتایا کہ تم کو جانا ہے ایک ایسی جگہ پر، ہم کو حاضر ہونا ہے مرنے کے بعد، اور وہاں ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا. تو کون لے گا حساب و کتاب؟ اس دن جو مالک یوم الدین ہے، جو اس دن کا خالق و مالک، وہی آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہمارا رب ہے. اور ہم اپنی اس زندگی کو ضائع کرنے کے بجائے، غلط چیزوں کو کی پرستش کرنے کے بجائے، ہم اپنے پروردگار کو تلاش کریں اور اس پروردگار کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ وہ دن جو خطرے سے پر ہے، وہ دن یوم الدین، وہ دن ہمارے لیے کیا ہو؟ امن و امان اور اطمینان کا دن ہو، پھر ہم نہ پچھتائے. یوم الحسرت قیامت کے ناموں میں سے ہے. تو یہ 2 لوگ آئے ایسے بستی میں جہاں پر لوگ بت پرستی میں مشغول تھے، اور ان سے کہا، جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے آنا ہمارے لیے منحوس ہے، تمہارا قدم، اور ہم تم کو ماریں گے، سنسار کریں گے تم کو ایسی دردناک عذاب علیم. علیم الف سے جب ہے تو درد،
दर्दनाक तुमको सजा देंगे। तो अल्लाह कहता है जब दो से काम नहीं हुआ तो हमने तीसरे को भी भेजा। ये तीसरा आया और वो दो के साथ होकर वो अपने पैगाम को और मजबूती के साथ पहुंचाने लगे। बस्ती वाले मुखालिफत करते रहे और नहीं मान रहे थे, और ये शहर की बीच की बात है। तो क्या हो गया? अब ये आयत नंबर 20, अल्लाह कहता फिर एक ऐसा शख्स आया, शहर के कोने से आया, दूर दराज इलाके से दौड़ता भागता आया। इसका मतलब है कि इन तीनों पैगाम लाने वालों का जो मैसेज था, पैगाम तौहीद का, हर जगह फैल चुकी थी वो मैसेज, वो बातें। तो ये बातों को सुनकर ये शख्स आया और अपने कौम वालों के सामने खड़े होकर उनको समझाने लगा और कहने लगा कि ये जो आए हैं ये हक बता रहे हैं, और तुम्हारे लिए जरूरी है कि सोचो समझो फिक्र करो, इनके बातों को समझने की कोशिश करो, अगर हक है तो उसको तस्लीम करो। तो ये कैसे समझाते हैं? वजह ये आयत नंबर 20 तो हम लोग समझ गए। और फिर वो कहते हैं इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। तो ये आने वाला मर्द कहता है अपने कौम वालों को कि तुम उसकी इत्तिबा करो। इत्तबिउ यानी तुम लोग फॉलो करो, ओबे करो। किसको? उस शख्स को जो ला यसअलुकुम अजरन, जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। क्योंकि जब हमको कुछ देना होता है तो हम 4 बार सोचते हैं कि जो हमको मिल रहा है और जो हम दे रहे हैं क्या उसका वैल्यू हम पा रहे हैं या नहीं। तो अब ये कह रहे हैं, ये मटीरियल चीज के बारे में हम बता रहे हैं। अब ये शख्स कहता है कि अगर तुमसे कोई चीज, कोई इंसान तुमसे कोई अजर नहीं मांगता है तो वो हिदायत याफ्ता भी हो तो उसकी बातों को मानो। अंबिया के बारे में है, आप देखेंगे सूरह शौरा में, सूरह शौरा में 5 मर्तबा अल्लाह ने कहा है कि मेरे नबी ने कहा वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन। सूरह शौरा में आयत नंबर 109, आयत नंबर 127, आयत नंबर 145, आयत नंबर 164, आयत नंबर 180। चेक करेंगे इंशाल्लाह हम सब। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन। तो जो नबी होते हैं वो हिदायत करने के बदले में कोई अजर, कोई चीज नहीं मांगते, यहाँ तक कि वो एहसान भी नहीं जताते हैं। तो ये शख्स अपने कौम वालों को समझा कर कहता है कि अगर ये तुमसे अजर नहीं मांगते तो क्यों इनकी बातों को नहीं सुनते हो? बातों को सुनो, अगर तुम उसमें हिदायत पाते हो और समझते हो। वहुम मुहतदून, मुहतदून कि वो हिदायत याफ्ता है, यानी एक इंसान जो खुद हिदायत याफ्ता है वो दूसरे को हिदायत कर सकता है, मगर अगर एक इंसान के पास खुद के पास हिदायत नहीं है वो दूसरे की हिदायत नहीं कर सकता। सूरह मुल्क में भी यही बात अल्लाह ने कही है कि किसकी हम पैरवी करें। सूरह मुल्क की आयत अगर किसी को याद है तो वहां अल्लाह कहता है कि इसके पीछे हम चले। अफमय्यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मय्यमशी सवियन अला सिरातिन मुस्तकीम। क्या वो इंसान जो खुद उल्टा चलता है, चेहरा नीचा टांगे ऊपर उल्टा चलता है, यानी जो खुद गुमराह है, क्या वो ज्यादा हिदायत रखता है कि हम उसको हादी समझकर उसे उसके पीछे चले, उसकी बात को माने? हम यमशी सवियन, या वो इंसान जो सीधा चलता है और हक की तरफ हमको हमारी हिदायत करता है, अला सिरातिन मुस्तकीम। तो हमको चूज करना है कि किसकी हमको पैरवी करना है, किसको फॉलो करना है। तो ये शख्स ने अपने कौम वालों को वेरी इजीली, वेरी सिंपली समझाया कि अगर तुम ये दो चीजों को देखते हो, एक वो तुमसे कुछ नहीं मांगता, दूसरा अगर वो खुद हिदायत के रास्ते पर हो तो उसकी बात को सुनो समझो, गौर और फिक्र करो और फिर उसकी बात को मानो। इत्तबिउ यानी फॉलो करो। आयत नंबर 21 फिनिश।
اب آیت نمبر 22 جو 23 پارے کا سب سے پہلی آیت ہے یہ، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اتخذوا من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ یہ دو آیتوں کو ہم نے ساتھ میں تلاوت کی اور کیوں کی وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ فرسٹ آیت نمبر 22، ومالیا، ومالیا یعنی مجھے کیا ہو گیا، ومالی مجھے کیا ہوا، لا اعبد الذی میں کیوں نہ مانوں، فطرنی اس کو، الذی فطرنی اس ذات کو کیوں نہ مانوں جس نے فطرنی جس نے مجھے خلق کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، نی یعنی مجھے، فطرہ یعنی جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اس کے طرف ہم سب کو، اس کے طرف ترجعون اور اس کے طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، الیہ ٹورڈز ہم۔ تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے، وہ کیوں کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا، اگر میں اس کو نہ مانوں جس نے مجھے خلق کیا تو there is something wrong with me۔ انسان کو جب کہا کہ ہدایت ملتا ہے، ہدایت ہم پائیں گے کسی سے، تو پھر ہم کو سوچنا ہے۔ اب اس سچویشن کی بات کریں کہ اس سچویشن میں وہاں کی بستی والے بت پرستی کرتے تھے، تو یہ شخص ان کو ڈائریکٹلی کہنے کے بجائے کہ تم بت پرستی نہ کرو، تم بتوں کو چھوڑ دو، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تم جاؤ اس خدا کو ڈھونڈو جس نے تمہیں خلق کیا۔ اگر ہم ہوتے تو ہم ایسے بولتے، لیکن یہ شخص بہت اچھے سے بتاتا ہے، اپنے اوپر مثال دے کر کہتا ہے کہ میں کیوں نہیں مانوں اس خدا کو جس نے مجھے خلق کیا، میں کیوں مانوں غلط معبود کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا یا جس کو تم نے ہاتھوں سے بنایا، میں کیوں غلط چوائس کروں، میں کیوں غور و فکر کروں، غور و فکر کیوں نہیں کروں اور میرے حقیقی خالق تک پہنچوں اور اس کو عبادت کروں، میں ایسا کیوں نہیں کروں۔ یعنی جب ہم دوسروں کو پند و نصیحت اور ایڈوائز دیتے ہیں تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان کس طریقے سے بولتا ہے۔ اگر ایک اسپیکر ہے یا ایک ذاکر ہے، وہ کہتا ہے تم کو ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے اوپر بیان کرے کہ ہم کو ایسے کرنا ہے۔ تو یہ کہتا ہے اس طریقے سے کہ میں ایز اے ہیومن بینگ چاہتا ہوں کہ میں سکسیس تک پہنچاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہو۔ اگر میں ایسا چاہتا ہوں تو میرے لیے بہترین طریقہ کار کیا ہے کہ میں اس خدا کو تلاش کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی میں عبادت کروں، فاترانی یعنی جس نے مجھے خلق کیا ہے۔ اگر میں اس خدا کو چھوڑ کر کسی اور شے کی، غالباً جو بت ہے اپنے ہاتھ سے بنائے ہو، اچھا نیچرل چیزیں ہیں جیسے پہاڑ کی عبادت کرتے یا دریا کی عبادت کرتے، وہ تو ہم نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، وہ بولیں گے، لیکن وہ خود مخلوق ہے، کسی نے خلق کیا ہے تو وہ خلق ہوئے ہیں۔ تو یہ شخص بہت اچھی منطق سے، بہت لاجیکلی سمجھاتا ہے کہ میں خود کو نقصان میں کیوں ڈالوں، میں کیوں اس خدا کو تلاش نہ کروں اور اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے خلق کیا۔ تو the best thing for me is to decide کہ میرا خدا کون ہے، اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اپنے اوپر لینے کے بعد اب اپنے قوم والوں کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے، اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ یہ شخص کہتا ہے کہ کیا میں اتخذو یعنی اختیار کروں، should I take, should I choose، من دونہ ہی یعنی خدا، خالق، اللہ جس نے ہم کو خلق کیا، دونہ ہی آلہتن، دون یعنی besides، سوائے، اللہ کے علاوہ یا خالق کے علاوہ،
आलिहतन, मैं दूसरे किसी को खुदा समझूं, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या सही है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जो स्टार्टिंग में आया है हमजा, वो क्वेश्चन के लिए, अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा, क्या मैं अपने खालिक को छोड़कर, जिसने फतरनी, जिसने मुझे खल्क किया, उसको छोड़कर दूसरे को खुदा समझूं? अगर मैंने ऐसा समझा, और इन युरिदन रहमान बिजुर्रिन, और अगर जो खुदा है, बहुत अच्छे से अल्लाह ने अपने नामों में से रहमान को यहाँ रखा है, अगर वो रहम करने वाला परवरदिगार एक मर्तबा हमारे लिए कोई नुकसान का इरादा करे, इन युरिदनी, युरिद इरादा करे, अगर कोई तकलीफ पहुंचाने के लिए अल्लाह ने इरादा किया, और अल्लाह जो रहमान है हमारे ऊपर कोई सख्ती करता है, कोई आफत भेजना अगर चाहता है, तकलीफ में डालना चाहता है, बेजुर्रिन, जुर यानी नुकसान, जरर, अगर वो खुदा जिसने हमको खल्क किया वो रहमान भी है, लेकिन अगर वो इरादा करता है कि हमारे इस बंदे को मैं इस तकलीफ में मुब्तला करूं, तो कौन हमको बचाएगा? ला तुगनी अन्नी, बस मेरे पास कुछ भी नहीं है, ला तुगनी अन्नी शफाअतहुम, तो किसी की भी शफाअत मुझे बचा नहीं सकेगी। शफाअतहुम, तुम्हारे बुतों को बोलो, या तुम्हारे माल को बोलो, तुम्हारे पैसे को बोलो, तुम्हारे ऑफिसर्स बोलो, अगर खुदा मुझे मुसीबत देना चाहे तो क्या तुम्हारा माल मुझे बचाएगा? इन लोगों का माल बचाएगा? कौम वालों से कहता है नहीं बचा सकता। क्या तुम्हारे खुदा बचा सकता है? अगर वो रहमान हमको मुसीबत में डालता है तो वो खुदाए रहमान के इरादे से बढ़कर किसी का इरादा नहीं है। कोई खुदा के मुकाबले में नहीं आ सकता और मुझे बचा नहीं सकता। यहाँ तक कि अन्नी शफाअतहुम शैअन, कोई भी इस मुसीबत से निकालने के लिए अल्लाह के सामने मेरे लिए शफाअत नहीं कर सकेगा, कि जिसकी शफाअत के जरिए से हम बच जाए, जिसकी बात को खुदा माने और जिसकी इज्जत को रख के खुदा मुझे मुसीबत से निकाले, ऐसी कोई बात नहीं है। वला युनक़िज़ून, और वो हमको छुड़ा भी नहीं सकता मुसीबत से। तो अल्लाह के बारे में ये शख्स वाज़े तौर पर बताता है कि अल्लाह की कुदरत तमाम दुनिया पर गालिब है। वो खुदा रहमान है। रहमान का मतलब क्या है? रहमान का मतलब ये है कि अल्लाह अपने रहमतों को आम रखता है, तमाम मखलूकात पर अपनी रहमतों को बराबर नाजिल करता है। ये दुनिया में चाहे वो इंसान अल्लाह को माने ना माने, पहचाने ना पहचाने, अल्लाह से तलब करे या ना करे, अल्लाह को माबूद माने या ना माने, अल्लाह के बनाए हुए चीजों को, पहाड़ों को, दरिया को, पुतले को, किसी चीज को वो माबूद समझिए और माबूद हकीकी को तर्क करे, नहीं पहचाने, नहीं मांगे, दूसरे से मांगे, मगर देने वाला हमारा परवरदिगार है, अल्लाह है। तो ये सिफत वो रहमान कहते हैं। जैसे अल्लाह की रहमत आम है, जैसे बारिश, जब बारिश अल्लाह नाजिल करता है तो तमाम जहां पर अपनी इस रहमत को बरसाता है, चाहे वो गरीब की झोपड़ी हो, अमीर का महल हो, चाहे स्कूल हो, मदरसा हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी चीज हो, सब के ऊपर जैसे बराबर है, वैसे काफिर हो, मुसलमान हो, मोमिन हो, हर एक को अल्लाह दुनिया में रहम करता है, रिस्क देता है, इज्जत देता है, औलाद देता है, मोहब्बत देता है। यहाँ तक कि एक बंदा है जो अल्लाह को नहीं पहचानता, दूसरे चीज से मांगता है, मसलन एक पत्थर से मांगता है, पहाड़ से मांगता है, दरिया से मांगता है, तो सुनता कौन है? वो समी और बसीर,
وہ پروردگار عالم سنتا ہے اور وہ پتھر سے مانگتا ہے مگر دیتا ہے کون؟ وہ سمیع البصیر، عطا کرتا ہے، وہ معطی السؤالات ہے۔ اس صفات کو رحمان کہتے ہیں۔ تو یہ بندہ اس طریقے سے اپنے قوم والوں کو سمجھاتا ہے کہ ڈھونڈو، تلاش کرو پروردگار حقیقی کو، اور اس پروردگار کو تلاش کرنے کے بعد اسی کی عبادت کرو، کیونکہ وہ خدا ہے جو عزیز ہے، جو سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ ہم کو اذیت پہنچانا چاہیے، ہم کو تکلیف میں ڈالنا چاہے، تو کوئی ہم کو بچا نہیں سکے گا۔ کوئی اس خدا کے سامنے، تمہارے خدا، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال سفارش کرے تو یہ سفارش اللہ قبول نہیں کرنے والا۔ تو جب یہ بے بسی کے حالت میں ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو یہ سمجھا کر اپنے قوم والوں کو کہتا ہے انی اذا لفی ضلال مبین۔ انہوں نے کہا بے شک اگر میں اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کو بناؤں اور دوسری چیزوں کی میں عبادت کروں تو انی، بے شک میں، اذن، اس وقت، لفی ضلال مبین، بے شک میں عظیم گمراہی میں ہوں، کھلی ہوئی، مبین یعنی ویوڈ، اوپن، کلیئر، ضلال مبین، میں گمراہی میں ہوں، ایسی گمراہی یعنی جو صریح ہے، جو اوپن ہے، جو دکھائی دیتا ہے۔ اگر اب یہاں سے دیکھیے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ سے یہاں تک نصیحت دے رہا ہے، مگر نہیں کہہ رہا ہے کہ تم، کہہ رہا ہے کہ میں۔ اور یہ انسان کو یاد رکھنا ہے، جب ہم کو کسی کو نصیحت دینا ہے تو اپنے خود کو پہلے نصیحت دی، اور سامنے والا جب دیکھے گا I am not imposing on you، تو وہ زیادہ ہمارے باتوں کو سننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اور اگر جس کو گمراہی سے نکلنا نہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو آیت نمبر 24 تک ہم کیے انی، بے شک میں، اذن لفی ضلال مبین، لا یقیناً، انا بھی یقیناً، اگر میں خدا کے علاوہ دوسرے معبود کی طرف جاؤں تو بے شک میں، بے شک ضرور کے ضرور، surely and surely I am in clear deviation۔ آیت نمبر 24 فنش کیے انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ سب چیزیں سمجھانے کے لیے کہا تھا، اب وہ کہتا ہے انی، بے شک میں، surely I، آمنت، میں ایمان لا چکا ہوں، میں ایمان لایا ہوں، کس پر؟ بربکم، تمہاری رب کے اوپر میں ایمان لایا ہوں، فاسمعون، پس تم سنو، میں کس پر ایمان لایا ہوں۔ اور کتنی اچھی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ میں لا چکا ہوں بربکم، میں تمہاری پروردگار، تمہارا خالق۔ واٹ از دا میننگ آف رب؟ رب کا معنی بہت وسیع ہے، پیدا کرنے والا، پالنے والا۔ ماں باپ کو بھی رب کہتے ہیں، ارباب مجازی، اس کے لیے وہ آیت ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار تو رحم کر ان دونوں پر جنہوں نے ہم پر رحم کیا جب وہ ربیانی صغیرا، جب وہ ہمارے رب تھے اور میں چھوٹا تھا یا چھوٹی تھی، ٹھیک ہے، ہمارے پرورش کرنے میں۔ تو پرورش کرنے والے کو بھی رب کہتے ہیں، سسٹینا، نرشر، پروٹیکٹر، یہ تمام چیزوں کو رب کہتے ہیں، یہ تمام افراد کو۔ انی، اب ان کو سمجھانے کے بعد آیت نمبر 25 میں وہ اعلان کرتا ہے بے شک میں آمنتو، میں ایمان لا چکا ہوں، بے ربکم، تمہارے پروردگار، جس نے بے ربکم کہا، نہیں کہا میں اپنے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو سمجھانا ہے کہ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا، جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اس کو پہچانو۔ میں تو ایمان لا چکا ہوں، تم بھی اپنے رب کو تلاش کر کے اپنے رب کی طرف پلٹو اور رب پر ایمان لے کے آؤ۔ فاسمعون، میری بات کو سنو۔ سنو کا مطلب کیا ہے؟ سنو، سمجھو، قبول کرو، تصدیق کرو، اس کے پیچھے جاؤ۔ یہ جو آئے تین تم کو میسج دینے کے لیے، تم کو ہدایت کرنے کے لیے، ان سے باتیں کرو، ان سے ڈسکس کرو، ڈیبیٹ کرو، تم حق کو پہچان جاؤ گے۔ اور یہاں تک بات
آیت نمبر 25 تک وہ جو کہہ رہا ہے ان کو. اس کے بعد آیت نمبر 26 دیکھیے. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یہاں تک ہم نے 3 آیتوں کو ساتھ میں پڑھے. کیوں؟ یہاں سٹوری آپ کو بیچ کا آپ کو بتانا پڑے گا. یہ شخص جب ان کو ہدایت کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تنہا ہے، رجولون یعنی اکیلا قوم کے سامنے کھڑے ہونا بہت مشکل کام ہے، مگر الحمدللہ یہ شخص جس کا نام رسول بتاتے ہیں، قرآن میں تو ہے نہیں، رسول بتاتے ہیں کہ یہ شخص ایک معمولی شخص تھا. اس کا نام حبیب نجار. رسول کی حدیث ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو افضل ہے تمام امتوں میں. 3 لوگ. وہ 3 کون ہیں؟ کہا جو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اپنے زمانے کے نبی پر. 3 لوگ ایسے ہیں جو سبقت کرتے ہیں اور ایمان لائے ہیں اپنے زمانے کے نبی پر، اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی کفر نہیں کیا. ایک رسول کے ورڈز ہے کہ پلک چھپکتے ہوئے، چشم زدن، اور اتنا وقت کے بلنک آف این آئی کی مدت میں بھی انہوں نے کفر نہیں کیا. تو وہ بولے کہ وہ 3 کون ہیں؟ جو لوگ سورہ قصص ہمارے ساتھ پڑھے ہیں اس میں آیا تھا مومن آل فرعون، وہ ایک. نمبر 2 یہ مومن آل یاسین. مومن آل یاسین یعنی وہ مومن جس کا ذکر سورہ یاسین میں ہے، اور رسول بتاتے ان کا نام حبیب نجار ہے. بہت معمولی سی انسان اور بہت سمپل انسان، لیکن نام ہر انسان جو قرآن پڑھتا ہے، اور زیادہ تر لوگ جو میں جانتی ہوں یاسین پڑھتے ہیں، سورہ یاسین، یہ ان کی ذکر اور ان کی ورڈنگز کو پڑھتے ہیں. ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے دیکھیے. کیوں؟ کیونکہ وہ تنہا کڑے ہوئے قوم کے سامنے اور انسان کو ہدایت کے لیے دعوت دینے لگے. اس سے کیا ہم کو، ہمارے لیے کیا سیکھ ہے؟ کہ وہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم نے حق کو پہچانا تو دوسروں کو حق کی طرف لے کے آئے. اور مومن بندہ کبھی ڈرتا نہیں ہے نمبرز سے، سامنے والا کتنا زیادہ سٹرونگ ہو، کتنا مخالفت کرنے میں زیادہ آمادہ ہو. اب کہا تھا کہ ان لوگوں سے جو پیغام لے کر آئے تھے مرسلین سے، کہا تھا ہم تم کو سنسار کریں گے، تم کو دردناک عذاب دیں گے. تو بھی یہ شخص نہیں ڈرتا کہ میری جان جائے گی. وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اس لیے کہتا ہے تاکہ جب وہ ہدایت پاتا ہے تو دوسرے بھی ان کے ساتھ ہدایت پائے. ہاں، تو اکیلا ہے، کھڑا ہو کر اپنی قوم والوں کو اپنے پاس اپنے حق کی طرف بلاتا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ عصر میں بھی اللہ کہتا ہے کہ جنت میں جانا ہے تو خود ایمان لا کر عمل کرنا کافی نہیں ہے. تمہارے لیے ضروری کہ دوسروں کو حق کی طرف دعوت دے، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو صبر کی طرف دعوت دے. جب تم نے حق کو پہچانا تو دوسروں کو بھی حق کی طرف دعوت دینا تمہارا کام ہے. ہاں، تو جنت کے سورہ عصر میں 4 کرائیٹیریا ہے. صرف ہم نے عمل کیا اور ہم یہ عقیدہ لے کر آئے، عقیدہ پر قائم ہے اور عمل کیے تو کافی نہیں ہے. دوسروں کو، جیسے ہم نماز پڑھتے، دوسرے ہمارے گھر میں نماز نہیں پڑھتے، ان کو بولو. ہم حجاب کرتے، دوسرے نہیں، ان کو بولنا ہمارا فرض ہے. البتہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے واجب ہونے کے کچھ شرائط ہے، یہاں ابھی نہیں بیان کر سکتے. رسول نے فرمایا کہ 3 اشخاص پوری دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے نبی کو سب سے پہلے نبی پر ایمان لائے. ایک مومن آل فرعون، 2 حبیب نجار جس کا ذکر ہے، اور تیسرے رسول کہتے ہیں، اور تیسرے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اور ان کا نام لینے کے بعد کہتے ہیں اور علی تینوں میں زیادہ افضل ہیں. ان تینوں میں نمبر 1 پر ایمان کس کا ہے؟ علی علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہ شخص
نے جب مخالفت کی اور بتایا لوگوں کو، لوگوں نے ہجوم کیا اور اس کے بعد میں ان کو سنسار کیا، ان کو مارا، ان کو اذیت کر کے ان کو شہید کر دیا. یہ شہید ہو گئے اور ان کے بعد میں ان کو دفن کیا گیا. اب جو نیکسٹ آیت ہے وہ برزخ کے بارے میں ہے. اس کے لیے سورہ یاسین کو سمجھنا پڑھنا بہت ایزی ہے ہمارے لیے. ہاں، یہاں کیا کہا کہ قیلت خل الجنہ، ابھی کیا بول رہے تھے؟ ابھی بول رہے تھے کہ تم مانو، اور نیکسٹ آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ قیلت خل الجنہ. پہلے اس کا معنی سمجھیں گے. قیلا کہا جائے گا یا کہا گیا. It was said. It is a passive voice. قالا active voice, قیلا passive voice. تو کہا گیا، کیا کہا گیا؟ ادخل الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. ابھی کیا کہہ رہے تھے آیت نمبر 25 میں کہ وہ کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم مانو، میری بات کو سنو، سمجھو میں ایمان لا چکا ہوں، تم بھی میری بات کو سنو، فکر کرو، غور کرو اور ہدایت کے طرف آ جاؤ. نیکسٹ آیت میں کہتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اس کو شہید کیے، ان کو مارے اور ان کو قتل کیے، کے بعد تو ان کو دفن کیے. تو یہ کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ شخص کہہ رہا ہے عالم برزخ میں جب ان کو دفن کیا تو اس کی حالت کیا تھی؟ قیلت خل الجنہ، کہا گیا، کیا کہا گیا؟ کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. جب ایک انسان دوسرے کو ہدایت کرتا ہے تو اب کیا ہو گیا؟ بہشت میں جاؤ، فرشتے آئے، ان کے استقبال میں شہید کا پہلا قطرہ زمین پر خون کا گرتا ہے، اس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی قبر کے عذاب نہیں ہے، ڈائریکٹلی ان کے لیے ایسے حالات ہیں جو جنت، برزخی جنت ہے. تو یہاں پر دلیل ہے. ہاں، تو جتنا وقت ہمارے پاس باقی ہے ایسے کام کرنا جس کی وجہ سے موت کے فوراً بعد ہم سے کہا جائے قیلت خل الجنہ، انٹر، کہا گیا ادخل الجنہ، انٹر the gardens. تو عالم برزخ کے بارے میں بہت بتایا جاتا ہے کہ بہت عذاب ہے، لیکن فوراً قبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے. جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اس کا اعمال، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہے، اور جب اعمال اچھے ہوں گے تو ساتھی اچھا ہے، سراؤنڈنگز اچھے ہیں، مکان اچھا ہے، وہی جنت ہے. جیسے قبر کے اندر کہا جاتا ہے کہ قبر سے ایک دروازہ کھولا جائے گا اور وہ دروازہ جب کھولا جائے تو انسان کو سامنے جنت کے باغات دکھائے دیں. کہا برزخی جنت، یعنی انسان کے پاس قبر میں جانے کے بعد بھی سکون ہونا، اطمینان ہونا ممکن ہے اس کے اعمال کی وجہ سے. اور یہ پروف ہے کہ فوراً جب یہ کہتا ہے کہ قیلت خل الجنہ، ہم سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. اور کیا کہتا ہے آگے سنیے. قال یا لیت قومی یعلمون، جب ان سے کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ جنت میں گئے، جنت کے تمام نعمات کو دیکھے تو وہ تڑپ گئے. اور تڑپ کر کیا کہتے ہیں؟ قال ہی سیڈ، انہوں نے کہا یا لیتا، اے کاش قومی یعلمون، کاش میرے قوم والے جانتے تھے. یعلمون I wish they would know. قومی I wish میرے قوم والے، کاش میرے قوم والے جانتے تھے. یعنی مرنے کے بعد بھی یہ انسان جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، ہدایت کے خیال میں مرنے کے بعد بھی تڑپ رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ گمراہ کیوں رہے جب میرے لیے جنت ہے، تو میرے قوم والے، میرے ساتھی، میرے پڑوس، میرے قبیلے والے کیوں جنت سے محروم رہ جائے. تو وہ آواز دے کر کہتا ہے کہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میرے قوم والے جانتے تھے. کیا جانتے تھے؟
بما غفر علی ربی کہ میرے پروردگار نے، ربی میرا پروردگار، کیا جانے، بما غفر علی ربی، لی یعنی مجھے، غفر اس نے، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے جعل یعنی قرار دیا، اور اللہ نے مجھے قرار دیا ہے، نی مجھے، جعل مجھے قرار دیا، من المکرمین مجھے عزت و اکرام دے کر بہت مکرم، بہت رسپیکٹڈ مقام دیا ہے۔ کاش میرے قوم والے جانتے تھے کیوں دیا ہے یہ مکرم عزت، رسپیکٹڈ پلیس کیوں دیا ہے، کیونکہ میں آمن تو بے ربک، کیونکہ میں فطرنی جس نے مجھے خلق کیا میں اس پر ایمان لایا ہوں، تو نتیجہ فوراً موت کے بعد بیان کرتا ہے کہ مجھے جنت بھی ملی۔ کاش میرے قوم والے جانتے تھے کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا ہے، اور میرے گناہ تو انسان کے ہیں، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے بہت رسپیکٹڈ بندوں میں میرا شمار کیا ہے۔ یعنی یہ انسان مرنے کے بعد بھی چاہتا ہے کہ اس کے قوم والے ہدایت کی طرف آ جائے، وہ گمراہی، وہ ضلالت، وہ آگ سے نکل کے یہ اطمینان جو مجھے حاصل ہوئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے قوم والے بھی میری طرح ہو جائے۔ اور سمپل سی بات ہے، اگر وہ ایمان اب لاتے ہیں یہ تین انبیاء کو، یہ تین میسنجرز کی بات کو اگر مانتے ہیں تو وہ بھی ہماری طرح جنت میں جائیں گے، وہ بھی ہماری طرف بخشے جائیں گے۔ وہ آیت نمبر 27 ختم کیے، وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ دیکھیے یہ پورے داستان، یہ پورا ایک سٹوری ہے، یہ سٹوری کیوں اللہ سناتا ہے؟ before we proceed، یہ سٹوری اس کے لیے اللہ سناتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوئی بات؟ سٹارٹنگ سے اللہ کہتا ہے کہ قرآن حق ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ لوگ رسول اللہ کو ٹٹلاتے تھے تو اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ نہیں، اللہ قسم کھاتا ہے اپنی کتاب کی کہ تم نبی برحق ہو، تم صراط المستقیم پر ہو۔ تو رسول کی صداقت کے لیے اور مسلمانوں کی تقویت کے لیے، مسلمانوں کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، کیونکہ بہت کم لوگ رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپوزیشن بہت اسٹرانگ تھی، بہت مالدار تھے، بہت ان کے پاس زور تھا، بہت طاقت تھی، بہت پیسہ، بہت افراد تھے۔ تو جو لوگ مسلمان ہو کے رسول کے ساتھ ہو جاتے تھے وہ اپنے آپ کو بہت کمزور، تنہا، بے کس سمجھتے تھے، بہت ویک سمجھتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ مثال دیتا ہے اور کہتا ہے یہ سٹوری دیکھو، مسلمان جو رسول کے ساتھ ہے نہ ڈرو۔ یہ واقعہ پورا جو سمجھاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم تو موت کو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم تو اموات کو زندہ کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ کہتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہاں سے سٹوری اللہ نے سٹارٹ۔ یہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں، جو رسول کے ساتھ ہیں، یہ ڈرتے ہیں، کمزور ہیں، ان کو کہانی سناؤ، ان کو مثال دے دو یہ اصحاب بستی والوں کے بارے میں۔ اور یہ بستی کا نام انطاکیہ بتایا ہے تفسیر میں، الف و نون تو کے بعد میں ایک الف اور ہے، اور پھر انطاکیہ۔ تو یہ پورا سٹوری یہاں پر ختم اللہ نے کیا ہے۔ یہ سٹوری کیوں بتایا؟ تاکہ لوگ جانیں کہ اگر رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر حق کو پہچانتے ہیں، یہ رسول کی صداقت کو تم پہلے سے جانتے ہو، تو تمہارے لیے دنیا کے جو تم نے خطائیں کیے، گناہ، وہ بھی بخشے جائیں گے، اور فوراً مرنے کے بعد تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، فوراً تمہارے لیے مغفرت ہے، فوراً تمہارے لیے عزت و احترام ہے۔ ہاں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ مثال ان کو دے دو تاکہ مسلمان نہ گھبرائے، نہ ڈرے۔ وما انزل، آیت نمبر 20،
9 وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اللہ کہتا ہے کہ وما انزلنا على قومه من بعده، ہم نے ان کے بعد کوئی آسمان، ہم نے ان کے بعد نازل نہیں کیا کسی بھی قوم کے اوپر ان کے بعد من جند من السماء، آسمان سے کوئی لشکر کو ہم نے نہیں اتارا، وما کننا منزلین، اور آپ اتارنے والے نہیں ہیں۔ بس یہیں پر ہم لوگ آج کا درس سٹاپ کریں گے، کیونکہ ہم یہ موضوع کو ختم کیے ہوئے ہیں، پھر یہاں سے کل انشاءاللہ آگے ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آئی ہوپ سب کے لیے باتیں واضح تھی۔ اگر ورڈ میننگ کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو۔ اینڈ زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ سورہ یاسین کو اس طریقے سے ہم سنیں اور سمجھیں کہ جب ہم روز پڑھتے ہیں تو اس کے معنی ہمارے ذہنوں میں آمادہ ہو، یعنی جب ہم عربی پڑھتے ہیں تو میننگ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں آ جائے۔ تو اتنا تو ضروری ہے کہ ہم پڑھے، سمجھے اور اس کو تھوڑا ریوائز کرے، اور اگر کوئی حفظ کرنا شروع کسی نے کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ سب کو کامیاب کرے۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب زدنی علما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سب کو خدا حافظ، فی امان اللہ، نیکسٹ کلاس کے بارے میں آپ کو میسج